آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ان دنوں میں یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے فرمایا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ قابل احترام فادرز، سسٹرز، مبشران انجیل، تمام انتظامیہ اور خصوصی طور پر ہمارے یہ نوجوان جن کا استحکام ہونا ہے، اور تمام ماں باپ، اب سب کو آج کا دن مبارک ہو، کیونکہ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور خصوصی طور پر یہ آپ لوگوں کے لیے جن کا استحکام ہونا ہے، آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ آج مقدس یوسف کی عید کے موقع پر آپ کے استحکام ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ اتنے اہم ہیں۔ نماز تو ویسی ہوتی رہتی ہے، فادر نماز کراتے رہتے ہیں، لیکن استحکام کے لیے پھر بشپ خود آئے۔ دیکھا آپ کتنے اہم ہیں، آپ کیونکہ بڑے اہم ہیں، آپ اپنے ماں باپ کا سہارا ہیں، آپ کلیسیا کا مستقبل ہیں، آپ اپنے ملک پاکستان کا بھی سہارا ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کی عید پوری دنیا میں منائی جا رہی، پوری دنیا میں، مقدس یوسف مقدس کیسے بنے یا مقدس کیسے بنتے؟ عزیزو، کوئی بھی شخص، میں، آپ، ہم سب کے سب اس دنیا میں پیدا ہوئے، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے سب انسان پیدا ہوئے، چاہے کوئی امریکہ میں پیدا ہوا، افریقہ میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا، افغانستان میں پیدا ہوا، شہر میں پیدا ہوا، کسی گاؤں میں پیدا ہوا، کسی مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، غیر مسیحی خاندان میں ہوا، سب انسان، سب انسان۔ لیکن یہ سب انسان ایک دوسرے سے پھر فرق ہوتے جاتے ہیں، اور وہ فرق کیسے ہوتے ہیں کہ بپتسمہ کے ذریعے، بپتسمہ کے فضل کے ذریعے مسیحی جو ایمان لے آتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو، جو کوئی ایمان لائے وہ بپتسمہ پائے گا، اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے، اسے بپتسمہ ملے گا، اس کو دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کر سکے گی، اگر وہ مہلک چیز بھی پی لے گا تو اس کو نقصان نہ ہوگا، مہلک کوئی بھی چیز، نقصان دہ چیز بھی۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ بپتسمہ کے بعد وہ انسان، آپ یا میں، ہمیں یہ احساس ہو جائے گا، ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم نیک انسان ہیں اور نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، نیک انسان۔
یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کو زندگی کے پہلے 10 سالوں میں پتہ چل جائے، کسی کو ہو سکتا ہے 20 سالوں میں پتہ چلے، کسی کو 70 سال میں پتہ چلے، لیکن جس کو بھی پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کسی کو ساری زندگی پتہ ہی نہ چلے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، جس کو بھی پتہ چل جائے گا، جس کو آج بھی پتہ چل جائے گا، اس کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک نیک انسان، خدا نے ہمیں محبت کے ساتھ اور محبت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا محبت ہے، جس کو پتہ چل جائے خدا محبت ہے، اور خدا پیار ہے، اور جیسے لکھا ہے جو کوئی خدا میں رہتا ہے وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ اس کے اندر محبت ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کے کاموں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی، اور جس کو سمجھ آ جائے گی، جس زندگی کے کسی بھی حصے میں، اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی بدلے گی۔ اب اس کی زندگی کیسے بدلے گی؟ کہ وہ یہ سوچے گا کہ خدا پیار ہے، خدا محبت ہے، اس نے مجھے پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ میں پیار اور محبت کے ساتھ رہوں، میں خود ہی پیار بن جاؤں گا، تو وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ اس کے دشمن ہو سکتا ہوں، لیکن وہ کسی سے دشمنی نہیں کرے گا، وہ کسی کو بدنام نہیں کرے گا، وہ راست باز بنتا جائے گا، وہ یسوع مسیح کی تعلیمات پڑھے گا، سنے گا، عمل کرے گا۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ جیسے مبارک بادیوں میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں پاک دل ہوں۔ پاک دل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہا کر اپنے آپ کو پاک کریں، لیکن پاک دل کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ پاک ہو جائے گی، اس کے خیالات پاک ہو جائیں گے، اس کی نیت پاک ہو جائے گی۔ وہ کسی کے بارے برا نہیں سوچے گا، کسی کا نقصان نہیں دے گا، کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی پارٹی بازی نہیں بنائے گا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی کی بدگوئی نہیں کرے گا۔ وہ انسان، اس کی نیت پاک ہے اور وہ پاک دل ہوتا جائے گا۔ یہ جس کو جیسے جیسے پتہ چلے گا، جیسے میں نے کہا کسی کو ہو سکتا ہے 10 سال کی عمر میں پتہ چل جائے کہ میں ایک نیک انسان ہوں، میں پاک ہوں، اس کی نیت پاک ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے اس کی نیت پاک ہوتی جائے گی، خیالات پاک ہوتے جائیں گے، سوچیں پاک ہوتی جائیں گی، اس کی زندگی بدلتی جائے گی۔ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا نے مجھے پیار کے لیے پیدا کیا، خدا نے مجھے خوشیاں پھیلانے کے لیے پیدا کیا، خوشیاں پھیلانے کے لیے۔ وہ خوش رہے گا، خوشیاں پھیلائے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے مجھے دکھوں کے لیے پیدا کیا؟ کسی کو خدا نے دکھوں کے لیے پیدا کیا؟ جی، دکھوں کے لیے تو نہیں خدا نے پیدا کیا، نہیں، خدا نے دکھوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم خوش رہیں۔ جو خوش رہے گا، جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے، جس سے مطمئن رہے گا کہ خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ کافی ہے۔ لالچ کی تو خیر کوئی حد ہی نہیں، لالچ تو آپ پوری دنیا حاصل کر لیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا دل میں لالچ رہے۔ جس کے دل میں لالچ ہوگا کہ یہ بھی تھوڑی سی چیز مل جائے تو اچھا ہے، وہ بھی مل جائے تو اچھا ہے، لالچ کی تو کوئی حد ہے ہی۔ لیکن جو مطمئن رہے گا وہ خوش رہے گا، اور جو خوش رہے گا وہی خوشی کی باتیں بتائے گا۔ دکھی شخص خوشی کی خبریں نہیں بتا سکتا، دکھی شخص بتا سکتا خوشی کی خبریں، وہ نہیں بتا سکتا۔ وہ تو اپنے دکھوں کی باتیں کرے گا، وہ دکھ کی باتیں کرے گا، دوسروں کو دکھی کرے گا، 2-4 اور دکھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور دکھیوں کا ایک ٹولہ ہو جائے گا۔ اور گھر کے اندر بھی اگر دکھیوں کا گروپ بن جائے
وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ مقدس یوسف راست باز تھا۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مقدس یوسف راست باز تھا، وہ نیک تھا، پاک دل تھا، سوچوں میں پاک، خیالوں میں پاک، نیت میں پاک، وہ راست باز تھا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ مقدسہ مریم پہلے سے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے، تو مقدس یوسف نے بھی یہ بات سنی، وہ بھی پریشان ہوا۔ لیکن مقدس یوسف نے کہا کہ چاہے ساری دنیا مقدسہ مریم کو جو مرضی کہے، میں اپنی زبان سے مقدسہ مریم کے بارے کوئی بری بات نہیں کروں گا، میں رسوا نہیں کروں گا۔ کیوں میں رسوا نہیں کروں گا؟ کیونکہ خدا نے مجھے خوشخبری کے لیے پیدا کیا، پیار کے لیے پیدا کیا، معافی کے لیے پیدا کیا، رسوا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ رسوا کرنے کے لیے میں رسوا نہیں کروں گا، میں بدنام نہیں کروں گا۔ یہ جو سب انسان ہیں، سب انسان ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی سب انسان۔ مقدس یوسف مقدس بن گئے، راست باز تھے، اور یہ تھا کہ میں رسوا نہیں کروں گا۔ اور اسی وجہ سے جو ذہن میں پریشانی تھی، اس پریشانی کو پھر دور کرنے کے لیے خدا کا فرشتہ آتا ہے۔ خدا کا فرشتہ آ کر حضرت یوسف کے سارے شک دور کرتا ہے۔ حضرت یوسف کو فرشتہ بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اسے پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، روح القدس کی قدرت سے ہے، اسے بیٹا ہوگا۔ روح القدس کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ کہ جب خدا نے سب چیزیں بنائیں، تکوین کی کتاب کے مطابق خدا نے سب چیزیں بنائیں، تو روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو کیا ہوا؟ روشنی۔ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، روح پاک، خدا کا روح ہے، پاک روح ہے، کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ دن بن جائیں، دن بن گیا، ستارے بن جائیں، ستارے بن جائیں۔ جو اگر ہم کہیں کہ روشنی ہو جا، جب ہم کہیں کہ روشنی ہو جا تو ہمیں کوئی سوئچ وغیرہ لگانے پڑے گے کہ نہیں لگانے پڑے گے؟ جی لگانے پڑے گے۔ لیکن خدا نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ خدا جہاں کچھ نہیں ہے وہاں اپنے کہنے سے چیزیں پیدا کرتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا کے کہنے سے چیزیں بنتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر خدا کا فرشتہ حضرت یوسف کو بتاتا ہے کہ آپ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، اس کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ خدا کہتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں، خدا کہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے کہتے ہیں، خدا نے کہا کلمہ متجسد ہوا، کلمہ متجسد ہوا، تو ہم کہتے ہیں یسوع خدا کا کلمہ ہے، یسوع خدا کا کلمہ متجسد ہوا۔ خدا نے کہہ دیا اور یسوع وجود میں آ گیا، یسوع بن گیا۔ خدا نے کہا، خدا کہتا ہے، چیزیں بنتی ہیں۔ اب حضرت یوسف سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پاک تھا، نیک تھا، خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، اور وہ سمجھ گیا۔ جو آج جب ہم حضرت یوسف کی عید مناتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا میں نیک ہوں۔ جو اس کی نیک ہونے کے لیے کسی کے پڑھے لکھے ہونے یا کم پڑھے لکھے ہونے میں اس کا کوئی فرق نہیں۔ آپ ڈگریاں ہو سکلی ہوں، یہ اس کے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے امیر ہونے یا غریب ہونے کا بھی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کس رتبے پر ہیں اس کا بھی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق ہے آپ نے بڑا پیسہ کما لیا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ خدا
قادر مطلق ہے، خدا نے مجھے بنایا ہے اور خدا نے مجھے نیک کاموں کے لیے بنایا ہے تاکہ میرے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، میرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میں نیک ہوں اور جس کو بھی پتہ چل جائے میں نیک ہوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اس کو کس چیز کی کمی۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اب سے کسی کو بدنام نہیں کروں گا۔ شاید آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 1 مئی ہے، 1 مئی، 1 مئی 2000 کیا ہے 2022، ٹھیک ہے۔ 1 مئی 2022 سے پہلے، ٹھیک ہے، پہلے اگر ہم یہ کہیں اسی نماز میں کہ 1 مئی 2022 سے پہلے جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں، آج سے میں ایک نیا انسان بن جاؤں گا۔ ہم بن سکتے ہیں نئے انسان کہ نہیں بن سکتے جی؟ آج ہی سے بن سکتے ہیں کہ اگلے اتوار سے؟ ہم آج ہی سے بن سکتے، اسی وقت ہی بن سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، جس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ سب دنیا کی چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ حضرت یوسف راست باز تھا اور بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ عزیز و جانے کہ خدا نے دنیا کے اتنے انسان اور سب انسانوں میں سے حضرت یوسف کو چنا کہ وہ خدا کے بیٹے کا پالنے والا باپ بنے، تربیت کرنے والا باپ بنے، حفاظت کرنے والا باپ بنے۔ یہ خدا نے حضرت یوسف کو رتبہ دیا کہ حضرت یوسف نیک تھا، راست باز تھا، کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے وہ یوسف سے پھر مقدس یوسف بن گئے۔ یوسف سے مقدس یوسف بنے، جن کا نام بائبل میں ہے، اور وہ یسوع کا پالنے والا باپ ہے، یسوع کا پالنے والا۔ آج آپ اور میں بھی اسی اپنے بارے جاننے کے بعد ہم بھی فرق انسان بن سکتے ہیں، ہم بھی فرق انسان بن سکتے ہیں۔ لوگ ہمیں بھی کہیں گے کہ یہ نیک ہے، یہ بھی نیک ہے، یہ راست باز ہے، اس کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، یہ محنتی ہے۔ حضرت یوسف کے بارے لکھا ہے کہ وہ محنتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں، محنتی ہیں۔ جو آج سب کے لیے، پیرش کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ ہم مقدس یوسف کی عید پیرش لیول پہ منا رہے ہیں، پورے پیرش لیول پہ منا رہے ہیں، اور آج استحکام بھی ہیں، اور استحکام میں بھی خدا پاک روح دیتا ہے۔ استحکام میں بھی جیسے فرشتہ حضرت یوسف کو بتاتا ہے کہ روح پاک کی ہدایت سے یہ ہوا ہے، آج ان نوجوانوں کو بھی پاک روح ملے گا، ساری جماعت کو ملے گا، اور آپ کے پیشانی پر بھی پاک صلیب کا نشان لگا کر آپ کو پاک روح کی مہر ثبت کی جائے گی، آپ پر پاک روح کی مہر لگائی جائے گی کہ آپ بھی آج سے اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، پاک ہیں۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ آج سے میں بھی فرق انسان ہوں، اب وہ انسان نہیں رہا، فرق ہوں، تو پھر آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ فخر ہوگا کہ آج سے میں اصل میں مسیحی ہوں، میں آج سے فرق ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھے اب متاثر نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی چیز۔ اگر میں جہاں بھی کام کروں، مجھے اگر کوئی کہے بھی کہ یہ تھوڑا سا کام ہے، یہ 5000 رشوت لے لو اور یہ کر دینا، سر کوئی بات نہیں، ایسے کوئی بات نہیں سر، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کہیں کہ نہیں، میں ایک مسیحی ہوں، میں راست باز ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ میری اگر ذمہ داری ہے کسی کی جگہ سائن کرنے کے، میری ذمہ داری ہے کسی کی مدد کرنے کے، کیونکہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رازق خدا ہے، رزق کون دے گا؟ خدا دے گا۔ میرا اس رازق پر ایمان ہے، اس رازق پر ایمان ہے۔ زندگی بدل جائے گی، فیصلے بدل جائیں گے، فیصلے بدل جائیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے جب آج پہلی تلاوت پڑھی گئی رسولوں کے اعمال سے، لکھا ہے کہ جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا،
اس سے پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، دروازے بند کر کے بیٹھے تھے کہ یہودی ہمیں مار نہ دیں دروازے بند کر کے. لیکن جب پاک روح ملتا ہے تو دروازے کھول کر باہر آ جاتے ہیں. اور یہ ڈرے ہوئے لوگ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا کہ ہمیں تو یسوع نے یہ کہا تھا کہ تم ساری دنیا میں جا کر میری گواہی دو گے. اور گواہی کیا دو گے؟ کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں. یہ گواہی دو گے، میں نجات دہندہ ہوں. اور شاگردوں کو پتہ چل گیا کہ ہم دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو گواہی دینی ہے، باہر جانا ہے. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے کسی کے گلے تھوڑی پڑنا ہے، نہ ہم نے کسی کو مارنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی مارنے کی چیز ہے. ہمارے پاس تو زبان ہے. زبان کا لہجہ بدل جائے گا، زبان کا لہجہ بدل جائے گا. اور ہم انہی کو تعلیم دیں گے جو ہمیں ڈراتے ہیں، ان کو ہم ہی تعلیم دیں گے. اور دروازے کھول کر باہر آ گئے. اور لکھا ہے کہ پہلے ہی دن مقدس پطرس نے سب کے ساتھ کھڑے ہو کر بتایا، سب یہودیوں کو بتایا. اور وہاں پر کوئی 15 قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ تھے. اور مقدس پطرس نے کھڑے ہو کر بتایا، اے یہودی مردو. اب اندازہ کریں کہ یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ اب اپنے ڈرانے والوں سے بات کر رہے ہیں. اے یہودی مردو، جس یسوع کو تم نے صلیب دی وہ نوشتوں کے مطابق دنیا میں پیدا ہوا. اب شاگردوں نے یسوع کی گواہی دینی ہے کہ وہ یسوع جس کو تم نے صلیب دی وہ پاک نوشتوں کے مطابق دنیا میں پیدا ہوا. پاک نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ بھی اٹھائے، اور پاک نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں. ہم اس کے گواہ ہیں. اور لکھا ہے کہ 3000 لوگ اسی وقت یسوع پر ایمان لے. 3000 لوگ. عزیزو، یہ ہے شاگردوں کی گواہی. جب پاک روح نے ملتا ہے ان کا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا. جب ڈر ختم ہونے کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج ہمارا بھی ڈر ختم ہو گیا. اور بشپ نے بھی کہا کہ ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے تو کسی کے جا کے گلے پڑ جائیں. نہیں، یہ ڈر نہیں ہے. ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسیح ہونے کا پتہ چل جائے کہ میں ایک مسیح ہوں. پتہ چل جائے کہ خدا نے مجھے دنیا میں پیار اور محبت پھیلانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. میں نفرت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں حسد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں کسی کی برائی یا چغلیاں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں نیک انسان ہوں، میں اچھا ہوں. میں آج سے کسی کی برائی نہیں کروں گا. اگر جو مجھے پتہ ہے، یہ پتہ چل جائے گا کہ سب لوگ ایک دوسرے سے فرق ہیں. ہمارے گھر کے 4 افراد ہوں، وہ بھی فرق ہیں. ہر کوئی فرق ہے. تو اگر ہر کوئی فرق ہے تو میں ہر ایک کو قبول کروں گا. ہر کوئی فرق ہے. آپ نے دیکھا گھر میں بھی ہر روز ہی تو مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی فرق ہے. اگر صبح پوچھا جائے کہ یا دوپہر کو کیا پکانا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آج ہم آلو گوشت پکائیں گے، اور کوئی کہے کہ نہیں آج تو ہمیں قیمہ پکانا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر کوئی فرق ہے. ہر کسی کا بلڈ گروپ بھی فرق ہے. تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی ہے کہ ہم نے جاننا ہے کہ میں ان سے فرق ہوں، لیکن میں ان سے کوئی سپیریئر نہیں ہوں. میں ان سے کوئی اعلیٰ ترین نہیں ہوں. میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، لیکن میں ان سے تھوڑا سا فرق ہوں. یہ مجھ سے تھوڑے سے فرق ہے. اور یہ فرق میرے خدا نے پیدا کیا ہے. اگر خدا سب کو ایک ہی طرح کے بنا دیتا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر سب کو خدا ایک ہی طرح بنا دیتا تو جس طرح یہ برائلر چوزے ہیں نا، سب ایک ہی طرح کے ہوتے. لیکن خدا نے ہی سب کو ایک دوسرے سے فرق بنایا. ایسو میری دعا ہے کہ خدا مقدس یوسف کی عید کے موقع پر آپ سب کو برکت دے، تاکہ آج سے ہم فرق انسان بنیں، اپنے انسان ہونے، اپنے مسیح ہونے پر فخر کریں، اور یہ جانیں کہ میں کون ہوں، خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرا زندگی میں مشن کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. اور آج ہی سے پھر ہم اپنے گھر کا ماحول بھی بدل لیں گے. شاگردوں کے گھر کا ماحول پہلے ڈرا ہوا ماحول تھا، سہما ہوا تھا.
پاک روح ملتا ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے اور وہ گواہی دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو پیار کرنے والے بنتے ہیں، ہر ایک کو قبول کرنے والے بنتے ہیں، ہر ایک کو یسوع کے پاس لانے والے بنتے ہیں۔ خدا آپ کو بھی برکت دے تاکہ آج آپ مقدس یوسف کی طرح بنتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔